ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ 23 ماہ رمضان المبارک ہو گئی ہے اور اس کے لیے آج ہم اپنی ابتدا کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 سے کہ اللہ کی رحمت و بخشش سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں سورہ اعراف میں ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے عذاب سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں تیسری آیت ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ لوگ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور ہمارے فضل و کرم سے امید لگائے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے تھے. امید و بیم کے سلسلے میں یہودی مسیح نظریات اسلام کے نظریہ اعتدال کے خلاف ہے. چنانچہ یہودیوں نے خدا کو قہر و غضب کا ایک مرقع بنا کر پیش کیا جس کے یہاں رحمت اور رافت اور عفو و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں، تو بہت ہی کم عیسائیوں نے قہر و غضب کے مقابلے میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دیے کہ مکافات عمل سے مطمئن ہو گئے. مگر اسلام نے دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور رحمت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ لطف و مرحمت کا تصور بھی برقرار رکھا تاکہ رحمت کا تصور انجام کار کی کامیابی سے مایوس نہ ہونے دے اور عدالت کا عقیدہ اس کے احکام کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے انہ لیس من عبد مومن الا وفی قلبہ نوران نور خیفت و نور رجاء لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا ولو وزن ھذا لم یزد علی ھذا. ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور ایک نور رجا. اس طرح کہ اگر دونوں کو وزن کیا جائے تو دونوں ترازو کے پلے میں برابر اتریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ خوف رجا کو کس طرح نقطہ اعتدال پر لایا جائے اور کیوں کر اس کی شدت کو کم کر کے ان میں ایک متوازن حالت پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ خوف و رجا کے محرکات اور عوامل سے وابستہ ہے. اس سلسلے میں صحیفہ کاملہ میں بہت سی اثر اندازی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت قائم. چنانچہ صحیفہ سجادیہ کی جس دعا پر نظر کی جائے ہر دعا میں خوف و رجا کے داعی اور اسباب و دوش بدوش نظر آئیں گے جن سے خوف کی پسماندگی کے ساتھ امید کی تر و تازگی، عفو و رحمت کی توقع کے ساتھ خوف و حراس کی دھڑکن بھی برقرار رہتی ہے. وہ خوف و رجا کے محرکات کیا ہیں؟ ذیل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. صحیفے میں ایک آدھ دعا کا جز بھی بطور نمونہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. پہلا داعی یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو یاد کرے جن کا وہ مرتکب ہوتا رہا ہے اور ان حقوق کا خیال کرے جن سے عہدہ برا ہونے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ افراد دنیا میں موجود نہیں ہیں جن کے حقوق اس کے ذمے تھے کہ وہ ان کا تدارک کر سکے یا ان سے عفو درگزر کی درخواست کرے. تو اللہ کے گناہوں سے اگر توبہ
कर भी ले तो लोगों के हुकूक व मजालिम से छुटकारा हासिल करने की क्या सबील कर सकता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सिलसिले में यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी एक दुआ में फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा वअलैया तबआतुन कद हफिज़तुहुन्ना व तबआतुन कद नसीतुहुन्ना व कुल्लुहुन्ना बिआइनी कल्लती ला तनामु व इल्मी कल्लज़ी ला यंसा वअव्विज़ मिन्हा अहलहा वअतुत अन्नी विज़रहा व खफ़िफ़ अन्नी सिक़लहा वासिमनी मिन अन उक़ारिफ़ा मिसलहा। ए अल्लाह, मेरे कितने ऐसे हुकूक हैं जो मुझे याद हैं और कितने ऐसे मुज़लिमे हैं जो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो सब के सब तेरी आंखों के सामने हैं, जो ख्वाब आलूदा नहीं होती और तेरे इस इल्म में है जिसमें फरोगदाश नहीं होती। लिहाजा जिन लोगों का मुझ पर कोई हक है उसका उन्हें एवज दे दे, यानी जो अब दुनिया में नहीं रहे और उनका हक मेरे जिम्मे है जो मुझे अदा करना चाहिए था, अब वो दुनिया में नहीं है। मैं अगर उनसे माफ़ी भी मांगता तो किस सूरत से, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, तो उसके बदले में परवरदिगारा जो हुकूक मेरे जिम्मे है, मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, उसके बदले में उन पर अपनी इनायात, अपना करम, अपना फजल, अपनी बरकतें नाजिल कर दे। उनके एवज उनको देकर उसका बोझ मुझसे बरतरफ और उसका बार हल्का कर दे और मुझे फिर वैसे ही गुनाहों के इर्तिकाब से बचा ले। दूसरा दाई है कि अल्लाह ने अपने कैर व गज़ब से गुनहगारों मुजरिमों के लिए जो सज़ा व अक़ूबत तजवीज़ की है उसकी शिद्दत व सख्ती का इंसान तसव्वुर करे और जहन्नम के इन भड़कते हुए शोलों का नक्शा अपनी आंखों के सामने जमाए कि जिनमें वो ईंधन की तरह इंसान अपने गुनाहों की वजह से जलता होगा और हर तरफ से सांप बिच्छू मुंह खोले हुए उस पर हमला आवर होंगे। वहां न कोई फरियाद का सुनने वाला होगा, न कोई उस अजाब से बचाने वाला होगा। इस मौके पर इमाम अली इब्न अबी तालिब, इमाम सज्जाद अलैहि उस मौके की मंजर कथी कशे हुए फरमाते हैं, वाऊज़ु बिका मिन अक़ारिबिहल फ़ाग़िरति अफ़वाहुहा व हयातिहा सालिक़ति बिअन अन्याबिहा व शराबिहा अल्लज़ी यक़्तउ अमआहा वाफ़िदत सुक्कानिहा व यंज़उ क़ुलूबहुम। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जहन्नम के उन बिच्छुओं से जिनके मुंह खुले हुए होंगे और उन सांपों से जो दांतों को पीस पीस कर मुझे पुकार रहे होंगे और उसके खौलते हुए पानी से जो अतड़ी और दिलों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और सीनों को चीर कर दिलों को निकाल देगा। तीसरा दाई है कि इस अम्र पर गौर करे इंसान कि वो गर्म हवा के झोंकों से परेशान हो जाता है इस दुनिया के अंदर और मच्छर ऐसे मामूली जानवरों के काटने से चीख उठता है तो जहन्नम के शोले उसकी तरफ लपकेंगे, सांप बिच्छू उससे लिपटेंगे तो क्या वो कहरे इलाही की भड़काई हुई आग की तपिश और जहली जानवरों के हमले को सह सकेगा और वहां के किस्म किस्म के अजाबों को बर्दाश्त कर लेगा? भला ये कहाँ मुमकिन है। इमाम फरमाते हैं उस अजाब के, जहन्नम के अजाब के मुकाबले में अपनी बेबसी व लाचारी का इजहार इस सूरत से फरमाया, वहाज़िही रिम्मतुल हलु अता अल्लती ला तस्ततियो हर्रा शम्सिका फकैफ तस्ततियो हर्रा नारिका वल्लती ला तस्ततियो सौत रादिका फकैफ तस्ततियो सौत गज़बिका। ये मेरा बेताब नफ्स और बेकरार हड्डियों का ढांचा जो सूरज की तपिश को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे तेरे जहन्नम की तेजी को कैसे बर्दाश्त कर लेगा, और जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। दुआ कुमैल में भी आप देखेंगे जहाँ या रब्बे आया, उस वक्त वहाँ के उस हिस्से को आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा। चौथा दाई है कि खुदा की लामहदूद क़ुव्वत व ताकत के मुकाबले में अपनी कमजोरी और लाचारी का इंसान तसव्वुर करे और ये सोचे कि वो उस पर हर तरह की कुदरत और अख्तियार रखता है और जब चाहे जिस तरह चाहे उसे अपनी गिरफ्त में ले सकता है और ये उसके अदना इशारे के सामने इतना भी नहीं ठहर सकता जितना एक दिन का तूफानी लहरों के सामने और एक परका तुंद आंधियों के आगे और जमीन और आसमान, समंदर, पहाड़, गरज कायनात की किसी गोशे में पनाह नहीं ले सकता। इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तालिबी इन अना हरबतो व मुदरिकी इन अना फररतो फहा अना ज़ा बैना यदैका खादिउन दलीलुन रागिमुन। ऐ अल्लाह, अगर मैं भागना चाहूँ
تو مجھے ڈھونڈ لے گا، اور اگر راہ گریز اختیار کروں تو مجھے پالے گا۔ پھر دیکھ میں آج ذلیل اور شکستہ حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ سورہ جمعہ میں بھی آپ کو ملے گا موت کے سلسلے میں کہ انسان کہیں پر بھی کوہ میں جا کر کے، غاروں میں جا کر کے اپنے کو چھپا لے، اپنے کو پوشیدہ کر لے، مگر موت وہاں پہنچے گی ضرور۔ امام یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی اللہ سے فرار اختیار کر لیں مگر اس کے دس سے رس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ آخری دعا، پہلا محرک یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر نظر کرے جن کے لیے نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی، نہ کسی سفارش کرنے والے کی احتیاج، بلکہ اس نے از خود پرورش تربیت کے سارے سامان مہیا کر دیے کہ جو شکم مادر سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک ہر ضرورت، ہر حالت کے مطابق ملتے رہتے ہیں۔ یہ انداز پرورش و نگہداشت، بخشش و رحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے پر امید کر سکتی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اللہ کی ربوبیت و شفقت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، حتن تحیتا بی الی تمام الصورہ، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی، یعنی شکم مادر میں پرورش۔ وَأَثْبَتَّ فِي الْجَوَارِحَ كَمَا نَعَتَّ فِي كِتَابِكَ، پھر میرے اندر اعضاء و جوارح ودیت کیے جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں سورہ مومنین میں آپ پڑھیں گے کس طریقے سے انسان کا گوشت، ہڈیاں، نطفہ یہ تمام بنتا ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہلے وہ کرتا ہے، پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوا، ثم مضغۃ ثم عظما ثم کسوۃ العظام لحما۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں گے، وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ وَعَلَقَةً مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ان آیات کا اشارہ امام علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں تو نے چڑھا دی، پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری مخلوق کی طرح بنا دیا۔ ثم انشأتنی خلقا آخر فما شئت حتی اذا تحت الی رزقک، اور جب میری روزی کا محتاج ہوا، یعنی جب تو نے مجھے خلق کر دیا، مجھے پیدا کر دیا، جب مجھے روزی کی ضرورت تھی تو اس وقت تو نے کیا کیا کہ تیرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ ولم استغن عن غیاث فضلک جعلت لی قوة من فضل طعام و شراب، تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جو تو نے اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا، جس کے شکم میں تو نے مجھ کو ٹھہرایا۔ اجریتہ لامتک التی اسکنتنی جوفہا ودعتنی قرار رحمہا، اور جس کے شکم میں مجھے ودیت کیا تھا، میری روزی کا سر و سامان کر دیا۔ آپ نے دیکھا شکم مادر میں جب ضرورت ہوتی ہے رزق کی تو پروردگار عالم نے اسی رزق کے اندر میرا بھی رزق دے دیا، جو میری ماں کے لیے جس کے شکم میں مجھے رکھا تھا اسی میں تو نے مقرر کیا، اور وہاں شکم کے اندر تو نے جو ہے وہ مجھے رزق پہنچایا۔ یہاں پر ایک اور مثال دے دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب ملک الموت آئے اور اب چھوٹے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ بس اب آپ کا وقت آ گیا، آپ کو لینے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے مل کر کے رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ملک الموت آیا تھا، پروردگار اب تو جانا پڑے گا، میں اپنے اس بچے کی محبت میں رو رہا ہوں۔ تب اللہ نے کہا وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو دیکھو، کوئی سوراخ تو نہیں ہے؟ کوئی سوراخ نہیں تھا۔ کہا توڑو پتھر کو۔ پتھر کو توڑا تو اس نے کیا غذا کھا رہا تھا۔ موسیٰ دیکھا تم نے ہماری خلقت کو، ہماری رزاقیت کو، ہماری ربوبیت کو؟ ایک پتھر جہاں کوئی ہوا کا گزر نہیں، اس میں بھی کیڑا جو ہے اس کو ہم رزق پہنچا رہے ہیں، ہم اس سے بھی غافل نہیں ہیں، تو پھر تمہارے فرزند کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ایک چیز ہے، اگر تمہارا بیٹا ہمارا وفادار ہوگا تو ہم کبھی غافل نہیں ہوتے، اور اگر تمہارے خالق کا وفادار نہیں تو ایسے فرد کے لیے تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامعین کرام، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان اقوال کے بارے میں، قرآن کی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت کے بارے میں، اور اپنے معبود کو یاد کرنا چاہیے، وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رازق ہے، وہ کیسا خالق ہے۔
یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام طریقے بتائے ہیں ہم کو کہ گناہ کرنے کے بعد بھی، حق کسی کا رکھنے کے بعد بھی، اگر وہ دنیا میں نہیں رہا، اس سے معذرت نہیں ہو سکتی، معافی نہیں مانگ سکتے، تو اپنے اللہ کی خدمت میں ہم کیسے اپنی گزارش کر سکتے ہیں؟ ان مرحومین کے حقائق کو ادا کرنے کے لیے کس صورت سے فریاد کر کے اپنے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں؟ سامعین، یہ چیزیں ماہ رمضان تمام ہو رہا ہے، جتنا کریا وزاری کریں اس کی بارگاہ میں، جتنا اس کے فضل و کرم کو یاد کریں، جتنا اس کے احسانات کو یاد کریں، جتنا اس کو گڑ گڑا کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ چند دن رہ گئے ہیں، آپ کی ایک ایک سانس تسبیح کے برابر شمار ہو رہی ہے. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا. میں نے ابتدائی میں قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو آپ کو آپ کے ائمہ علیہ السلام نے جو ہدایتیں کی ہیں، جو تعلیمات کی ہیں، جو طریقہ بنایا ہے، آج شب قدر ہے، اعمال کیجئے. شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات یہ آج کی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راحت کیجئے، اپنے امام زمانہ کا تو واسطہ بنائیے. سید عالم سلام اللہ علیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حسنین کریمین جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم سب کے لیے شفیع بنائے گئے ہیں، ان کی شفاعت کا واسطہ دیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ غفور الرحیم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے مرحومین کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، اپنی خیر و برکتیں نازل کرے گا، اور ہر نعمت سے آپ کو نوازے گا. امتحان دینا تو انسان کا کام ہے، مصیبت و بلاؤں کا مقابلہ کرنا تو بشر کا کام ہے. اب میں اپنے اس مقصد پہ آ جاؤں جو میں نے کل سلسلہ چھوڑا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ مولانا کو یہ احساس ہوا کہ موجودہ حالات کے تحت انہوں نے مداحی کا بھی تقابل کیا، ایسی شخصیت ہونی چاہیے. اس کے بعد مولانا نے سیرت النبی کی کتابیں لکھی، کئی جلدیں ہیں، بڑا ڈنکا پٹا. مگر جہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، دین اسلام، اللہ کی وحدانیت، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بغیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تصور کے بغیر ناقص ہیں. نہ اللہ کی وحدانیت کامل ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت مکمل ہو سکتی ہے، نہ دین کامل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کامل ہو سکتا ہے. اور جب یہ سب نامکمل ہوں گے تو ہمارا آپ کا دین، ایمان، عقیدہ سب ناقص العمل ہوگا. علی کو آپ کسی بھی لمحے نکال ہی نہیں سکتے. علی کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو رخصت کر دیا، رسالت کو رخصت کیا، وحدانیت سے ایمان ہٹ گیا. علی وہ منزل اعتدال ہے کہ جس کے بغیر آپ کا سانس لینا بھی ممکن نہیں. یہ سانس بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں نصیب ہے. مسلمانوں، آج مساجد کی بہاریں، ماہ رمضان کی بہاریں، تلاوت کلام پاک کی رونق صرف علی اور اولاد علی کے سبب باقی ہے. یہ اذانوں کی گونج جو پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، صدقہ ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا. بچنا اگر علی ہے، علی سے ہے، تو جہنم میں جائیے. بھول گئے آپ؟ حضور نے فرمایا ہے اگر یہ پورا جہان علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتا تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. علی ابن ابی طالب کے نفاق، ان سے دشمنی، ان سے بغض، حسد اور کینہ، اس کا سبب ہے کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. ہر عمل آپ کا قابل معافی ہے. علی کی ولایت میں شک کیا، یہ ناقابل معاف ہے. مولانا شبلی نعمانی نے جو لکھا، اس لیے کہ ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی، خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دیے
تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اس سامان کو انہوں نے یہاں ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیوں کر پورا ہو گیا، مگر ان کے شاگرد اور قائم مقام نے شروع ہی میں اس کا اعلان کر دیا ہے کہ سیرت النبی جس کے غلغلے سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج 7 سال کے بعد بھی اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ مصنف مرحوم کو سیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہو گیا، تو ان کی کتاب مشہور الفاروق کے نام سے ہے۔ بالآخر انہوں نے 1330 ہجری میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 50,000 روپے کے سرمایے کے لیے انہوں نے قوم میں مراقعہ پیش کیا۔ سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے اور ان میں فقراء امت بھی تھے اور ہمارا ملت بھی، لیکن یہ سعادت اخروی ازلی سے نواب سلطان جہاں بیگم تاج الہند فرما روائے بھوپال کے لیے مقدر تھی، اس لیے وہ سب سے آگے بڑھی اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ عاملہ میں شامل کر لیا۔ سیرت النبی کیسے چھپی، اس کی رویداد 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کے لیے مسلمانوں میں قرعہ اندازی ہوتی، لیکن فرما روائے بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کے لیے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ 2۔ مگر بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ سیرت نبوی کے لیے صرف ریاست بھوپالی سے 50,000 روپیہ نہیں دیا گیا، بلکہ تقریباً 1,000 روپیہ ماہوار ریاست حیدرآباد دکن سے بھی ملتا رہا اور اب تک ملتا ہے، جس سے سیرت النبی کی اب تک کی 7 ضخیم جلدیں شائع ہو چکی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فریضہ لکھا ہے، بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی ضخیم سوانح عمری کی اب تک 7 بڑی جلدیں شائع ہو چکی، معلوم نہیں کہ ابھی تک اور کتنی جلدیں شائع ہوں گی۔ تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ضخیم سوانح عمری شائع کرنے کی بھی ضرورت تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ پھر تو تمام مومنین کے افسوس کا مستقل سامنا باقی رہ جائے گا۔ جس طرح حضرت رسول خدا قیامت میں قرآن کے بارے میں، جو میں نے کل عرض کیا تھا، خدا سے شکایت فرمائیں گے، وقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3۔ اے خدا، میری قوم نے تیری اس کتاب کو، قرآن مجید کو بکواس سمجھا یا چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں کی شکایت بھی اسی طرح فرمائیں گے، اے خدا، میری قوم شیعان امیر المومنین نے تیرے قرآن ناطق جناب امیر کی بھی ضخیم سوانح عمری کو کیوں شائع نہیں کیا؟ حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ انہی مولانا سے جو سیرت النبی لکھ رہے ہیں، آگے بتاؤں گا کیا کیا ڈنڈیاں مولانا نے ماری ہیں امام علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کرنے میں، اور کیسے کتاب کو انہوں نے ڈنڈی مار کر کے کیسے کنارے سے نکل گئے ہیں، جس پر یہ مسلمان فخر و مباحت کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ارے بدبختو، یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر علی مدد کے لیے اول دن دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کی مدد کا وعدے نہ کرتے اور قولوا لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ میں نہ دیتے، تو آج تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، اور خدا کرے مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہ ہو جو بغیر علی ابن ابی طالب کی محبت کے ہو۔ اس وجہ سے نہایت شدید ضرورت ہے کہ جس طرح مولوی شبلی نعمانی صاحب نے حضرت رسول کی بڑی سوانح عمری 7-8 جلدوں میں شائع کی، حضرت باری اسمہو کے پیارے ولی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نفس رسول کے مفصل جامع تحقیقی حالات بھی اردو زبان میں شائع کیے جائیں، جو اس حضرت کے سوانح کا مکمل ذخیرہ ہو جائے کہ جس وقت حضرت سے متعلق جس مضمون کو کوئی شخص چاہے آسانی سے نکال لے۔ یہ میں جو استفادہ کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے نفس رسول،
اس کی 12 یا 14 جلدیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح عمری کی شکل میں، جس صورت سے مولوی شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی ہے، اس طریقے سے نفس رسول علامہ مولانا سید علی حیدر نقوی اور ان کے والد جناب اظہر صاحب قبلہ، یہ کون ہے؟ یہ والد ماجد ہیں مولانا باقر صاحب قبلہ، مولانا رضی جعفر صاحب حفظ اللہ وجودہ، ان کے لاجواب کتاب ہے جس میں تمام شکووں کو بھی دور کر دیا ہے، تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے، تمام اہل سنت کے مورخین کے حوالے لکھ دیے ہیں، اسی سے استفادہ کر رہا ہوں۔ انہی نے سیرت النبی میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق پر مولانا شبلی نعمانی نے ڈاکہ ڈالا ہے، قوم کو گمراہ کیا ہے، امت کو گمراہ کیا ہے۔ کیا جب یہ سیرت النبی جس کے لیے وہ حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ میرا ہدیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کو وہ دیکھ کر کے اسی کتاب کو اسی مولوی کے منہ پہ ماریں گے، بدبخت میرے علی کو چھوڑ کر کے تو نے میرے علی کے حالات کو چھوڑ کر کے میرے علی کے بغیر اس کو لکھا ہے، تو نے لعنت ہو تیرے اوپر۔ یقین جانیے میرا ایمان ہے کہ اس کتاب کو جب وہ پیش کرے گا رسول اللہ کے، رسول اللہ یہی عمل کریں گے۔ جانتے ہیں علی کون ہے؟ علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بڑی کتابیں لکھی فقہ پہ، ہر چیز کے اوپر بیمار ہو گئے، یقین ہو گیا آخری زندگی میں کہ اب بچنے والا نہیں ہوں۔ خواب دیکھا، قیامت کا منظر دیکھا، اور ایک مرتبہ احساس ہوا کہ اب موت جو نہیں، اب یاد آیا کس منزل پر کون کون مدد کرے گا۔ ہر جگہ علی علی علی، ندا سے لے کر اور قیامت تک، لوائے ہم تک پہنچتے وقت ہر مقام کے اوپر علی علی علی۔ غش سے آنکھ کھولی، نظر کی، میرے معبود سارے حق ادا کر دیے، ایک حق رہ گیا، وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا۔ میرے معبود زیادہ زندگی نہیں چاہیے، صرف اتنی دے دے کہ 2000 حدیثیں تحقیق کر کے، کتابوں کو چھان چھان کے پڑھ کے، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے آقا جو میرے ہر سخت منزل میں دنیا میں کام آئے، آخرت میں کام آئیں گے، ان کے لیے 2000 حدیثوں کا ذخیرہ جمع کر کے اس امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں بخار ہلکا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ بخار ختم ہوا، بیماری سے نجات ملی، قلم اٹھایا، کاغذ لگا، کتاب لکھنا شروع کی۔ کتاب کا نام ہے الفین، 2000 حدیثوں کا ذخیرہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں۔ یہ ہے ہمارے علماء کا کہ یہ احساس زندگی میں ہو گیا، سارے حق ادا کر دیے مگر علی کا حق ادا نہیں کیا، اور جب تک علی کا حق ادا نہیں ہوگا تو سارے حقوق جو ادا کر دیے وہ بیکار ہیں۔ ان کی قبولیت کا دار و مدار علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر ہے، لہذا الفین کتاب لکھی۔ یہ 18 جلدوں میں الغدیر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے علماء نے کم خدمت نہیں کی ہے، قوم کو مایوس نہیں کیا۔ آج جتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے علماء کی جد و جہد ہے، اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہیں ان صحیح حدیثوں کو نکالنے میں، انہی کی کتابوں سے۔ جو علماء اہل سنت پائے جاتے ہیں انہی کی کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کے، نکال کر کے، ڈھونڈ کر کے، دبی ہوئی فائلوں میں، کتابوں میں، کتب خانوں میں، کہاں کہاں انہی نے خاک نہیں چھانی ہمارے علماء نے، اور تب اس ذخیرے کو جمع کیا۔ کوئی معمولی نہیں ہے، جبکہ ہمارے کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی، دریا برد کر دیا گیا۔ اور کون سا زمانہ آپ کو بتاؤں جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لینا جرم قرار دیا جائے، قابل سزا قرار دیا جائے، قید خانوں میں بند کر دیا جائے۔ ان حالات میں ہمارے علماء نے قدر کی ہے، خدمت کی ہے۔ قوم والو جاگو، آنکھیں کھولو، کتنے دن زندہ رہو گے، کتنا کماؤ گے، کیا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی۔ اس اولاد کا کیا بھروسہ ہے تمہیں کہ بڑے بڑے محل میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اقوال کو پڑھو جو بڑے بڑے مکان تعمیر کر کے چلے گئے، اور افسوس ہے ان گھروں میں رہنا نصیب نہ ہوا، آج ان خرابوں میں پڑے ہوئے ہو۔
ان گھروں میں کوئی اور عیش کر رہا ہے، تم یہاں 2 گز کی زمین خرابے میں پڑے ہو۔ جو مال چھوڑ کے آئے تھے دوسرے عیش کر رہے ہیں، اور تمہارے وہ مال کام نہ آیا، صرف اس کفن کے جو تم کو پہنا دیا گیا۔ وہ بیوی جس کے خواہشوں کے مقابلے میں تم نے دین قربان کر دیا، حلال کو حرام کو پہچانا نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں کی، آج اس نے عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے کا بستر گرم کر دیا، یعنی دوسری شادی کر لیا، مزے کر رہی ہے، تیرا غم بھلا دیا ہے، حساب تو دے رہا ہے قبر کے اندر۔ میرے بھائیوں، آنکھ کھولو، ہر طرف سے آفات میں گھری ہے دنیا۔ اگر امن و امان ملے گا تو علی ابن ابی طالب کی محبت میں، علی کی محبت پہ اپنے کو قربان کر دو، اپنے بچوں کے رگ و ریشے کے اندر علی علی پھیلا دو۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ جب تمہارا مددگار علی ہے تو پھر اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کو رسول نے چھوڑ دیا، اس کو اللہ نے دھتکار دیا۔ جیسے اللہ نے شیطان کو نکالا، رسول اللہ نے ہر شیطانی صفت انسان کو اپنی آخر حیات میں نکالا ہے، تم بھی علی کے دشمنوں کو اپنی نظر سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے قلب سے نکال دو۔ آج بڑا سا منہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے بعد صرف اور صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھو گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں بلا فصل خلیفتہ بلا فصل، لوگوں کے آنکھ لگتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ کتنے کہتے ہیں، ایک خبیث ملعون کہتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل جو کہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ تمہاری نظر میں گالیاں ہیں تو گالیاں ہیں۔ ہم نبی اور علی کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے چاند نکلتا ہے، ویسے ہی رسول اللہ کی حیات ختم ہوئی، معراج امامت، چراغ امامت روشن ہو گیا۔ آغوش نبوت میں آخری نبی نے آخری سانس لیا، شمع امامت کو روشن کر گئے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے ہم پر، ہماری امت پر، ہماری قوم پر، کہ وہ علی اور آل علی سے عشق رکھتے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے جتنا عشق ان سے رکھتے ہیں اس سے زیادہ نفرت مولا علی، ان کے چاہنے والے جہاں ہوں، جس زمانے میں ہو، جس بادمت گھر میں ہو، ہم نفرت کرتے ہیں۔ مولانا علی حیدر صاحب قبلہ مرحوم یہاں لکھتے ہیں، یہی کتاب جس کی 12-14 جلدیں ہیں، ضخیم کتاب ہے، اصلاح نے ابھی جدید ایڈیشن شائع کیا ہے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، ایک ایک ایڈیشن خرید کے دوسروں کو دے دیں، لائبریری کو بھجوا دیں، اتنا تعاون کر دیں، اتنا تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مدد بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ ہم خواب غفلت میں ہیں، ارے بھائی کب دل کا دورہ پڑ جائے، کب یہ سانس رک جائے، چلتے چلتے بندے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کچھ تو ایسا کار خیر کر دو کہ مولا علی ابن ابی طالب مسکرا کے کہے میرا چاہنے والا آ گیا۔ اگر ایک ایک سیٹ بھی خرید کر کے آپ اس کو جو ہے کسی لائبریری کو بھجوا دیں، کسی طالب علم کو بھجوا دیں، کسی عالم کو بھجوا دیں، تو یہ بہت بڑی مدد ہوگی اسلام کی، دین کی، امام علی ابن ابی طالب کی، اہل بیت کی۔ بڑی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ خیال فرمایا آپ نے، ہندوستانی روپے میں ہم لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو میری تقریر سن کر کے سامنے آئے، کتنے طلبہ ہیں جو اس کتاب کو خرید نہیں کر سکتے، تاکہ اس کتاب کو وہ خرید کے پورا سیٹ ایک ایک آپ ہدیہ کر دیں، ان طلبہ کو دیں اور کہیں کہ مطالعہ کریں۔ اور فضائل آج کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، ہر آدمی پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، کتاب ان کے دستے رس سے باہر ہے، اتنے پیسے ان بیچاروں کے پاس نہیں ہوتے وہ کتاب خریدیں۔
اور جب کتاب ہوگی تو وہ مطالعہ کرے گا فضائل علی ابن ابی طالب۔ آپ کہتے ہیں کہ ممبر سے فضائل، بھائی مشکل یہ ہے اس بیچارے کے پاس ہے نہیں فضائل تو کہاں سے پیش کرے؟ لہذا وہ اپنا گزارا آپ کو نماز کے احکام اور یہ وہ احکام بتا کر کے 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پورا کر کے نکل جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد کتابوں کا ذخیرہ ہوگا تو وہ بھی اس کو بھی شرم آئے گی کہ جب کتاب موجود، پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوال تو کریں گے نا اس سے کہ جب بدبخت تیرے پاس کتاب تھی تو میری فضیلت کو کیوں چھوڑا؟ اللہ بھی سوال کرے گا جب تیرے پاس کتاب آ گئی تھی کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں ممبر سے فضائل بیان نہیں کیے؟ مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ ممبر کا حق ادا کرو۔ ممبر کا حق ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرنا، ورنہ ممبر کے غاصب کہلائیں گے آپ اگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں بیان نہیں کی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کوئی بھی مجلس بغیر ذکر علی ابن ابی طالب کے ہو نہیں سکتی ہے۔ میری گزارش ہے تمام صاحبان خیر سے، ہر مومن سے، بالخصوص جو یورپ، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ ایک سیٹ جو آسانی سے ان کا وہ ہے، پیسہ بھی آسانی سے آپ ان کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور انہی کے ذمہ لگا دیجئے کہ مولانا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، 1 سیٹ 2 سیٹ جو بھی ہے، میں تو ایک کی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ 1 سیٹ جو ہے جو بھی طالب علم مستطیع نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے بعد مجبوری ہے کتاب نہیں، 1 سیٹ میری طرف سے ان کو پہنچا دیں۔ ادارے کی بھی مدد ہو جائے گی اور اس طالب علم کی مدد ہو جائے گی۔ پھر ہمارا حق ہے کہ مولانا آپ کو تو ہم نے بھجوایا تھا اور آئے مجلس پڑھنے، امام علی کی فضیلت بیان نہیں کی، آپ غاصب ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، جملے سخت ہو سکتے ہیں، معاف کر دیجیے گا مجھے، جذبات ہوتے ہیں، عشق امام علی میں کہہ رہا ہوں۔ میرا مولا بہت مظلوم ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کام اس قدر ضروری ہے کہ جناب شمس العلماء نجم الملت والدین مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ تابہ سرا، جو نجم الملت کے نام سے ملقب ہیں، تابہ سرا مدرس اعلیٰ مدرسہ جامعہ ناظمیہ و متولی منتظم مدرسہ الوازین لکھنؤ بھی عظیم الشان سوانح عمری کے لیے بہت بے چین رہے۔ خاص موقع پر مومنین سے اس کی اہمیت کا ذکر فرماتے رہتے تھے، بلکہ ایک دفعہ اخبار میں اپنی تمنا کو ان الفاظ میں ظاہر بھی فرما دیا تھا کہ میری تمنا ہے کہ جناب امیر المومنین کی سیرت مکمل صورت میں شائع ہو۔ اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سراسر قاصر نظر آتی ہیں۔ جس بزرگ مقدس ذات کے فضائل و مناقب کی تحریر میں بحور عالم کی مداد ریاض عالم کے اقلام، جنوں انس کی کتابت و محاسبت ناکافی، جس کی محبت و عداوت مدار ایمان و کفر، جس کا ہر کلمہ حکمت کا دفتر، جس کا ہر فعل ہدایت کا سرچشمہ، جو نفس رسول، جس کے کمالات کا سکہ غیر اسلامی دنیا کے قلوب پر بھی، اور جسے خدا و رسول نے اپنا محبوب قرار دیا ہو، اس کی سیرت لکھنے میں بڑے عظیم الشان اہتمام کی ضرورت ہے۔ پھر بھی ایک شمع سمجھا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ارباب ہمم کو متوجہ فرمائے اور سیرت علویہ کی اشاعت سے زمانہ فیضیاب ہو۔ نجم الحسن اوفیانو، مکتوب 13 رجب 1345 ہجری۔ اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں مذکورہ بالا تحریر کو شائع ہوئے پورے 25 سال گزر گئے، مگر افسوس اب تک مومنین کے ارباب ہمم اس ضروری خدمت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب تک ہماری جماعت کے مصنفین نے اس شاہکار کے انجام دینے کے لیے وقت نہیں نکالا، اور اب تک اہل ایمان کے صاحب قلم نے اس کارنامے کے لیے اپنے کو وقف نہیں کیا۔ اس سوانح عمری کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ سخت ہو گئی کہ مذکورہ بالا شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی نے اپنی دھوم دھام کی کتاب سیرت النبی کی متعدد جلدوں میں در پردہ نفس رسول جناب امیر کے فضائل چھپانے، حضرت کے کارناموں پر پانی پھیرنے، اسلام میں حضرت کا نہایت پس درجہ
دکھانے، حضرت کے احسانوں پر پردہ ڈالنے، حضرت کے کمالات سے اہل اسلام کو ناواقف رکھنے، حضرت کی دینی خدمات کو حقیر دکھانے کی ہر درجہ کوشش کی ہے۔ یہ مولانا علی حیدر صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامون لکھ رہے ہیں، اور حق کو مخفی نہ کر کے معتبر روایتوں کو، وہ روایتیں جن پر اعتبار کیا جائے، چھوڑ کر، نظر انداز کر کے اصلی حالات کو طاق نیسیاں پر رکھ دیا۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ صحیح واقعات پر خاموش رہ کر اور سچی باتوں سے چشم پوشی کر کے صاف انکار کرنے سے زیادہ مہلک سامان کر دیا، اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے کہ کوئی شخص حضرت کو کسی امتیاز کا مستحق نہ سمجھے، اور زیادہ سے زیادہ ایک صحابی رسول کی حیثیت سے آپ سمجھے جائیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا یہ کتاب کیوں آئی ہے۔ سیرت النبی کے بعد یہ احساس پیدا ہوا، مولوی شبلی نعمانی نے جس طریقے سے چرچا کیا تھا، ان کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے طلباء نے، ان کے مبلغوں نے جس طریقے سے ڈنکا پیٹا تھا سیرت النبی کا کہ ایسی کتاب اب تک نہیں آئی ہے، اب یہ کتاب آ رہی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد میں جو میں خدمت میں عرض کر چکا، کس نے پیسہ دیا، کیسے دیا، کیا ہوا، پوری ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں اسی تقریر کے اندر۔ اور انہی نے یہ کتاب لکھی ہے جناب رسول خدا کی، زمان عمری، جو زمانے کی ضرورت تھی، مگر در پردہ اسی کتاب کے اندر انہی نے ہر اس حق کو چھپایا ہے جو علی ابن ابی طالب کا تھا، ہر وہ مدد چھپائی ہے جو علی ابن ابی طالب تھی، ہر وہ کار خیر چھپایا جو علی ابن ابی طالب کا، یعنی اپنی نظر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی ابن ابی طالب سے الگ کر دیا ہے، گویا نفس رسول ہونے سے انکار کر دیا۔ دو مثالیں رسول اللہ نے دیے، ایک علی ابن ابی طالب کو اپنا سر کہا ہے، علی کو نسبت وہ ہے جو ایک بدن سے سر کو ہوتی ہے، اس سر کو الگ کر دیا، اور ایک نفس رسول کہا ہے، اس نفس کو الگ کر دیا۔ ایک عام معمولی صحابی جیسے اور اصحاب تھے، ان کی طرح مولا علی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ 14 جلدوں میں کتاب آئی ہے۔ انہی کی کتابوں سے جہاں انہوں نے خیانت کی ہے، نظر انداز کیا ہے، حقائق پہ پردہ ڈالا ہے، اور ان تمام روایات کو چھوڑ دیا ہے جو سچائی پر مبنی تھے، جھوٹی روایات کو لے کر کے نقل کر کے انہوں نے اپنی سیرت مکمل کر لی۔ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مکمل کر کے، یا کسی حد تک مکمل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جب دریا، پوری کائنات کا پانی جو ہے، سمندر جو ہے وہ روشنائی ہو جائے، درخت قلم ہو جائیں، اور جناب پتے جو ہے مثل کاغذ کے ہو جائیں، جنوں انس حساب کریں علی ابن ابی طالب کے فضائل کا، اور نہیں کر سکتے، وہ قاصر ہیں، تو 14 جلدوں میں فضائل کہاں سے آئیں گے؟ مگر اپنی ہمت، اور صحیح یہ کہہ کے رہ جائے آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے ہمت کی اور 14 جلدیں لکھ ڈالی، جو آج اس وقت تازہ ایڈیشن موجود ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ کل سے ان کمیوں کو دور، ان خامیوں کو پیش کروں گا، اس خیانت کو جو مولوی شبلی نعمانی صاحب نے کی ہے اسی کتاب سے، نفس رسول سے۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ جیسا کہ برابر عرض کرتا ہوں، ہمارا ہر پروگرام جو ہے کسی نہ کسی بھائی کی مدد سے، کسی دوست عزیز کی مدد سے اسپانسر ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے اسپانسر ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر اقبال رضوی، ان کے اہلیہ ڈاکٹر فاطمہ رضوی، پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان دونوں کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے لیے خصوصی دعائیں صحت و سلامتی کی، طول حیات کی، اور ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سید علی اوسط
مرحوم طاہرہ اوسط مرحومہ، سید شبت حسن رضوی، جعفری بیگم مرحومہ، محمد عباس حیدر، ان تمام مرحومین کے لیے، ان کے بقیہ خاندان کے تمام مرحومین، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے، اور آپ تمام دوست احباب کے لیے۔ اور پھر گزارش ہے، میرے ماموں مرحوم لاہور میں انتقال کر گئے ہیں گزشتہ دوشنبے کو، سید دلاور حسین کاظمی ابن سید بند حسن کاظمی، ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں کو پہنچائیں، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی رائے شماری سے، آپ حضرات کے مشوروں سے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔